کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے جامعہ مدینۃ النبی وادی کیسر سون، اس کا آغاز کب ہوا؟ جدید ترین ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو یوز کر کے ہم اسلام کا روشن چہرہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ وہ پہلا قدم کیا اٹھا سکتے ہیں یا پہلی جسے کہہ لیں کہ وہ اپنی سمت کو کس طرح درست کریں؟ اور 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مڈل اور میٹرک کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ کوئی ایسی خبر آگے نہ پھیلائیں جو سنی سنائی ہو۔ تم میں سب سے بڑا جھوٹا ہوا ہے جو سنی سنائی بات کو آگے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جنہوں نے معاشرے کے لیے کچھ ایسے کام کیے ہوں جو فائدہ مند ہوں۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو یہ پچھلے 15 سالوں سے شعبہ تعلیم و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا ادارہ ہے جامعہ مدینۃ النبی وادی کیسر سون میں، جو کہ خدمت خلق کا بھی کام کر رہا ہے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بھی باعث بن رہا ہے۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کل کے دور میں دین سے دوری کی وجوہات کیا ہیں، اور سب سے بڑا چیلنج جو یہ سمجھتے ہیں پاکستان کا، امت مسلمہ کا، وہ کیا ہے جس پہ اگر کام کر لیا جائے، تھوڑی محنت کر لی جائے اور جس چیز کو توجہ دے دی جائے تو چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ آج یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی۔ السلام علیکم محمد جاوید کھارا صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ ویلکم سر۔ سر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے جامعہ مدینۃ النبی وادی کیسر سون، اس کا آغاز کب ہوا اور یہ کس طرح سے فلاحی کاموں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2008 میں پروفیسر ڈاکٹر مسعود نظامی صاحب، جو ڈگری کالج نوشہرہ وادی سونس کیسر کے پرنسپل تھے، 19ویں گریڈ میں تھے، انہوں نے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور یہ بحیرہ شریف جو ہے اس کی ایک سب برانچ ہے۔ تو پھر جب اس کا آغاز ہوا تو اس کے 1.5 سال بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر وہاں میری خدمت کی ڈیوٹی لگی۔ یہ ایک دینی دنیاوی علوم کا ادارہ ہے، اس میں ہر طرح کے علوم، دینی علوم بھی، قرآن پاک کا حفظ و ناظرہ بھی، ساتھ جو ہے درس نظامی کے تمام کورسز جو ہیں، پھر FA BA MA تک کا پورا نصاب جو ہے وہ ہم اس میں پڑھاتے ہیں۔ اب تک اس ادارے سے تقریباً 17 کے قریب علماء کرام فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اور 67 کے قریب جو ہے وہ حفاظ کرام، اور 100 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مڈل اور میٹرک کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ سر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کس طرح چلتی ہیں؟ وقت کی کوئی ڈویژن آپ نے اس طرح سے کی ہوئی ہے؟ کیسے لے کے چلتے ہیں؟ جی بالکل کی ہوئی ہے۔ اصل میں 1957 سے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے نصاب میں انگلش کو، سیاسیات کو، اکنامکس کو شامل کیا تھا، اور اس کے باقاعدہ سال بھی مختص ہیں اور پیریڈز بھی مختص ہیں۔ ان میں ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو لے کر چلتے ہیں، کوئی اس میں مشکل درپیش نہیں آتی۔ صحیح۔ سر آپ کا جو تجربہ ہے 15 سالوں پہ محیط، آپ کیا دیکھتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ آج کل جو نئے طلبہ آ رہے ہیں، کیا ان کے اندر وہ شوق اور وہ علم کی طلب موجود ہے جو ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے تو بہت کمی دیکھنے کو ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استاد ہی ذوق شوق پیدا کرتا ہے، وہ خفیہ صلاحیتیں ان کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ہیرے کو تراشنا جو ہے یہ استاد کا ہی کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹ تو ہے ہماری نوجوان نسل میں بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ پراپر ماحول نہیں ملتا، اور ان کو گائیڈ لائن صحیح نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ مسائل آتے ہیں۔ لیکن جب ایک استاد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنا نالج جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے سٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر بھی کرے، اور اس کا ذوق اور شوق بھی بیدار کرے۔ بہت خوبصورت۔ اچھا سر، آج کل کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے، جہاں بہت سارے مسائل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے جس کو اگر ٹھیک کر لیا جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ اس حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسلام کی جو روشن اور زرعی تعلیمات ہیں ان کا صحیح طریقے سے لوگوں تک نہ پہنچنا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اپنا ہمارا تجربہ بھی ہوا ہے، کہ جب ہم اسلام کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی آسانیاں بتاتے ہیں، دین کے روشن پہلو بتاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے تو اس طرح نہیں سمجھا ہوا تھا یا سنا ہوا تھا، تو ہم نے تو سمجھا ہوا تھا دین پہ عمل کرنا کوئی بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ دین تو آسانی کا نام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی یہی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آسانیاں پیدا کرو
تنگی پیدا نہ کرو، دین آسانی کا ہی نام ہے۔ تو اس پہ ہم نے جب کام کیا تو ہمیں یہی سمجھ آئی کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا دین کے حوالے سے جو تصور ہے، اسلام کے حوالے سے جو تصور ہے وہ درست نہیں ہے، کہ ان تک یا تو صحیح تعلیمات پہنچی نہیں، یا پہنچائی نہیں گئی، یا لوگوں نے خود کوشش نہیں کی۔ اگر تھوڑی سی بھی اس حوالے سے کوشش کی جائے تو یہ معاملہ بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اس کی ترقی کا راز اس کے دین کے ساتھ جوڑنے میں ہے۔ یورپ کے اندر آپ دیکھیں، عیسائی، یہودی، بدھ مت، ہندو مت، دیگر جتنے مذاہب ہیں، ان کی تعلیمات نامکمل ہیں، ناقص ہیں، وہ انسان کو ترقی کے اس مقام پہ فیض نہیں کر سکتی جن پہ اسلامی تعلیمات کر سکتی ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کامل ہیں، اکمل ہیں، مکمل ضابطہ حیات ہیں، اور زندگی اور دنیا و آخرت دونوں کے حوالے سے کامیابی کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو جاری کیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، اور فہم دین جو ہے اس کے لیے اچھا طریقہ جو ہے اور آسان طریقہ اپنایا جائے۔ سر، جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کے خیال میں وہ پہلا قدم کیا اٹھا سکتے ہیں، یا پہلی جسے کہہ لیں کہ وہ اپنی سمت کو کس طرح درست کریں؟ اس سلسلہ میں یہ کہوں گا کہ ترجمہ قرآن کے ساتھ تفسیر کو لازمی پڑھیں، اور مختلف تفاسیر موجود ہیں، لیکن اس میں جو آسانی کے ساتھ ہو، جو شارٹ تفاسیر ہوں، جن میں حواشی ہوں، وقت بھی دے سکیں۔ آج کل لوگوں کے پاس سب سے بڑا مسئلہ تو وقت کا ہے، لیکن ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کی طرف راغب ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہماری جتنی دینی تعلیمات ہیں ان کی بیس قرآن و سنت ہے، اور ہمیں اب براہ راست قرآن و سنت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ سر، بحیثیت ایک ذمہ دار فرد ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح ایک اصلاح کی طرف لے کے آئیں، ان کو نشاندہی کریں کہ یہ جو ہیں وہ کمیاں ہیں، یا ان چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، وہ کس طرح انہیں بتائیں؟ کیونکہ آج کل تو لوگوں میں برداشت کا مادہ بہت کم ہے۔ آپ کسی سے تھوڑی سی بھی کوئی بات کریں تو وہ اس کو دل پہ لے لے گا، یا وہ آپ سے لڑے گا، جھگڑے گا۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اس سلسلہ میں جو اسلامی تصور ہے اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں، ایک یہ چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اصلاح کرنے سے قبل جو دوست بھی ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان کو یہ چیز باور کرائیں کہ آپ ان کے لیے مخلص ہیں، آپ ان کی واقعی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ ان کو یہ چیز باور کرا لیں گے کہ آپ کا مقصد محض تنقید برائے تنقید نہیں، بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے، اور اس میں محبت کا بھی پہلو موجود ہے، شفقت کا بھی پہلو موجود ہے، تو آپ کی بات کو ضرور توجہ سے سنیں گے۔ سر، آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہم بحیثیت مسلم امہ ترقی کر سکیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کی دنیا جو ہے وہ مسلم امہ کا مستقبل ہے۔ اس میں نے جو اسلامک ہسٹری پڑھی ہے، اس میں بالخصوص سلطنت عثمانیہ کا جو میں نے پڑھا، وہ ایک بڑا عروج بھی رہا ہے۔ مسلم دنیا کے اوپر جو ہے ان کی ایک حکمرانی بھی رہی ہے۔ تو اس وقت ان کا راز یہ تھا کہ اس وقت کے وہ جو بادشاہ تھے، سلاطین تھے، وہ جو اس دور کی جدید ٹیکنالوجی تھی وہ اس کو یوز کرتے تھے اپنے اس دور کے لحاظ سے۔ لیکن جب بعد میں انہوں نے اس چیز کو چھوڑا تو وہ آپ نے دیکھا اس کے جو نتائج سامنے آئے کہ سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ آج بھی سب سے اہم چیز یہی ہے کہ امت مسلمہ جو ہے سائنس، ٹیکنالوجی کا علم بھی حاصل کرے۔ قرآن و سنت کا علم مقدم ہے، لیکن جہاں تک ہم سمجھے ہیں قرآن و سنت کا علم جو ہے وہ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ان کو وقت کی ضرورت قرار دیتا ہے، اور آئی ٹی کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ مسلم امہ کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن فہمی کے لیے آئی ٹی کا یوز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ویب سائٹس کے ذریعے مصدقہ معلومات دینی جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں، مختلف ایپس بنائی جا سکتی ہیں، اور ان کے لیے لوگوں کے لیے دین کا جو فہمی کا سلسلہ ہے وہ اس کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ سر، آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا خواب دیکھا ہو جو اب تک پورا نہ ہوا ہو، جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو، وہ کیا ہے؟ جی، وہ میرا یہی خواب ہے کہ ایک تو میں فلاح انسانیت اور اسلامی تعلیمات اور اسلام کے ابدی اور افاقی اصول جو ہیں ان کو
لے کر آگے ہم چلیں، اور مدینۃ النبی فاؤنڈیشن بھی ہم نے اسی سلسلہ میں بنائی ہے، جامعہ مدینۃ النبی کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم احیاء سنت کو بھی کریں، احیاء اسلام کے لیے بھی کام کریں، لیکن جدید ترین جو وقت کے تقاضے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر آئی ٹی کی دنیا میں بالخصوص ہم جائیں، اور جدید ترین ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو یوز کر کے ہم اسلام کا روشن چہرہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ سر، خدمت خلق پہ آپ کا کافی زور ہے، آپ کا جو ادارہ ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا کہ خدمت خلق کی اہمیت کو دینی تناظر میں بھی آپ تھوڑا سا بتائیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی تو بیس ہی خدمت خالق سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ اور اسلام میں قرآن پاک میں بھی یہ اصول بتایا گیا کہ وَأَمَّا الزَّابَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفع النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جھاگ ایک بہت بڑے سمندر کی صورت میں نظر آتی ہے، لیکن اس کو ہم پانی کی ایک چھوٹی سی لہر سے مٹا دیتے ہیں، اور جس چیز میں انسانیت کا نفع ہے اس چیز کو ہم بقا عطا فرما دیتے ہیں، دوام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہماری بقا کا راز جو ہے وہ فلاح انسانیت میں ہے، فلاح خدمت میں ہے، کہ ہم فلاح و بہبود جو ہے انسانیت کی، اس کے لیے اگر ہم کام کریں گے تو اس سے اللہ پاک کی خوشنودی، اللہ پاک کی رضا بھی نصیب ہوگی، اور اللہ پاک کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کی مخلوق کا بھلا چاہا جائے، اس کی مخلوق کا فائدہ کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا سر، سوشل میڈیا جو ہے اس کے ساتھ دونوں چیزیں وابستہ ہیں، خیر کا کام بھی کرنے والے کر رہے ہیں، اچھا پیغام بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ غیبت کہہ لیں یا لوگوں کی برائی یا ایک معاشرے کا جو برا چہرہ ہے وہ بھی اس کے ذریعے سامنے آ رہا ہے۔ تو میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے جس سے اس کا پازیٹیو یوز ہی ہو؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے، بالخصوص اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اسلام جو ہے نا وہ تحقیق کو، تفتیش کو بہت پسند کرتا ہے، کہ کوئی ایسی خبر آگے نہ پھیلائیں جو سنی سنائی ہو۔ تم میں سب سے بڑا جھوٹا ہوا ہے جو سنی سنائی بات کو آگے جو ہے، تو اس میں تحقیق کا پہلو بہت زیادہ ضروری ہے۔ فیک باتیں، فیک نیوز جو ہیں، اور ان کے کتنے بڑے نقصانات بعض مرتبہ سامنے آتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو فیک نیوز تھی۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں، اور مستند ذرائع سے جو چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہیں آپ ان کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ پازیٹیوٹی جو ہے اس کو فروغ ملے اور نیگیٹیوٹی جو ہے اس کی کمی ہو۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اور بہت ساری اخلاقی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موریلٹی سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اس حوالے سے مس یوز لوگ ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ خدا را آپ جو ہے نیگیٹیوٹی سے بچیں، اور اس کا ایجوکیشن کے لیے اس کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اگر تعلیم کے لیے انسان استعمال کرے اور نالج کے لیے کرے تو یہ بہترین ذریعہ ہے اس کا، اور بڑا اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جی سر، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ عالم بھی ہیں، پچھلے 15 سالوں سے پڑھا بھی رہے ہیں۔ آج کل سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہی یہ شکایت کرتا ہے، وہ ہے یا نہیں ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن شکایت یہ کرتا ہے کہ وہ رزق کی کمی کا شکار ہے۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے، یا اس کے مال میں بے برکتی ہے، پہلے اگر تھوڑا بھی تھا تو اس میں بہت زیادہ برکت تھی یا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل جو ہے وہ ہر بندہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تھوڑا سا تنگ ہے۔ تو سر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی نصیحت آپ کی طرف سے، کوئی ایسا پیغام یا سنت کی روشنی میں کوئی ایسی دعا جو سب لوگ کریں، جتنے بھی اس وقت ناظرین جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کیا کیا جائے جس سے ان کے رزق میں برکت ہو، زیادتی ہو؟ یہ دیکھیں جی، بے برکتی تو عام ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ نہیں رہا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، ایک تو جب وہ کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو ہم اس کی راہیں اس پر آسان کر دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقویٰ اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت
طہارت نفس بھی ضروری ہے، تزکیہ باطن بھی ضروری ہے، اور جسمانی طہارت بھی ضروری ہے۔ آج کل اس کا لوگ خیال نہیں رکھتے، لوگ اکثر باوضو نہیں رہتے، لوگ غسل جب ضرورت ہو تو اس میں غیر ضروری تاخیر کرتے ہیں۔ تو اگر تقوی اور طہارت یہ چیز رہے، چونکہ اللہ رب العزت نے جہاں آیت وضو کا ذکر کیا ہے نا، اس کے فوراً بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ کہ اللہ پاک نے یہ وضو اس لیے نہیں بنایا کہ تمہیں تنگی میں رکھنا مقصود ہے، بلکہ یہ تو اس لیے کہ ایک تو تمہیں پاک کر دے، اور دوسرا اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی اور طہارت یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو لے کر اپنی زندگی میں چلیں تو رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آخری ایک اس حوالے سے میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو دعاؤں میں فراموش کر دیتا ہے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو یہ ان کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی اچھا کام ہوگا، نتیجے کے طور پر اللہ پاک ہمارے رزق میں بھی اضافہ فرمائے۔ سر کیا دعا کرنی چاہیے والدین کے لیے؟ والدین کے لیے سب سے بہترین دعا جو قرآن پاک میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرما کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہر نماز میں ہم مانتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو بہرحال دعا ان کے لیے رحمت اور بخشش اور مغفرت کی کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر بات ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد جنید اقبال صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے ان کے ادارے کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں آپ کو بہت انفارمیشن ملی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں ایسی سیکھنے کو ملی ہوں گی جس کا تعلق دین اور دنیا دونوں کے فائدے سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔